الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الله تعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. محترم ناظرین کرام اور دیگر سامعین، پچھلے درس کے اندر معاہد کفار کے تعلق سے بات ہو رہی تھی اور اس کے ساتھ خوارج کا کیا عقیدہ ہے اور جو موجودہ دور کے خارجی زدہ تنظیمیں اور تحریکیں ہیں وہ کس طریقے سے دوغلا پنی کا شکار ہیں کہ وہ کتاب و سنت سے دور ہو کر کے خواہشات نفسانی کی بنیاد پر اس مسئلے میں فتویٰ دیتی ہے. اور آپ سوشل میڈیا میں ان کے لٹریچر اور ان کے ویڈیو وغیرہ کنٹل کے حساب سے دیکھیں گے کہ کیسے یہ جو ہے دوغلے اور تضاد کا شکار ہیں، کہ جو اپنے من موافق دکھائی دیا تو وہ بہت اچھا ہے، لیکن جو ان کی مرضی کے خلاف ہے، جو ان کی تنظیم کے خلاف ہے، جو ان کی فکر کے خلاف ہے، تو پھر اس کے خلاف جو ہے تمام قسم کے فتوے کافر اور مرتد کے، اور ان کے عہد و ایمان کا کوئی پاس و لحاظ نہیں. اس پر جو ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور اسی طریقے سے ان کے شاگرد رشید علامہ ابن قیم رحمہ اللہ اور دیگر ابن کثیر رحمہ اللہ اور دیگر علماء امت کے اقوال کی روشنی میں اور اسی طریقے سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں تفصیلی گفتگو ہوئی تھی. آج جو ہے مزید ایک شرط کے بارے میں بتایا جائے گا کہ جن تک اسلام کی دعوت نہ پہنچی ہو. جہاد کے شرائط میں سے کہ کن سے کرنا ہے، ان لوگوں میں سے وہ نہ ہو کہ جن تک ابھی اسلام کی دعوت نہیں پہنچی ہے. تو ظاہر سی بات ہے انہیں پہلے اسلام کی دعوت دی جائے گی، ان تک اسلام کی دعوت کو پہنچایا جائے گا. اس کے لیے دلیل میں اللہ تعالیٰ کا یہ قول پیش کیا جاتا ہے: وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، کہ ہم کبھی جو ہے کسی کو عذاب دینے والے نہیں ہیں یہاں تک کہ کوئی پیغام پہنچانے والا بھیجیں. تو جب تک دین اسلام کا پیغام دین اسلام کی دعوت ان تک نہ پہنچ جائے تب تک جو ہے ان سے نبرد آزما نہیں ہو سکتے ہیں. اور یہ طاقت کی صورت میں ہے، طاقت کی صورت میں یعنی دشمن سے مقابلہ کرنے کی طاقت ہو. اگر طاقت نہیں ہے تو پھر جان کو ہلاکت میں ڈالنے کا حکم نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ اسلام جو ہے مرنے کٹنے کا نام صرف نہیں ہے کہ مر کٹ کے تباہ ہو جاؤ. اگر ایسا ہوتا تو مکہ ہی میں مر کٹ کے تباہ ہو گئے ہوتے، اور پھر اللہ کے رسول جو ہے غزوہ بدر کے موقع پر یہ دعا رات بھر نہ کرتے کہ اللہم ان تہلک ھذہ العصابہ لن تعبد فی الارض بعد ذلک، کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ جو مٹھی بھر بندے تیرے یہاں پہ موجود ہیں اگر آج یہ ہلاک ہو گئے تو پھر زمین پر، اس روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں بچے گا. تو لوگوں کو باقی رکھنا ہے. مکہ کے اندر آپ نے صبر کیا اور صبر کی تلقین کی. حبشہ جو ہے ہجرت کرنا پڑا، مدینہ جو ہجرت کرنا پڑا، اس جگہ کو چھوڑنا پڑا. تو لڑائی وڑائی کرنے کا نام نہیں ہے. دعوت کو عام کرنے کا جو اصل پیغام ہے، جو اصل مقصد ہے امت اسلامیہ کی، جو ذمہ داری ہے وہ اسلام کی دعوت کو عام کرنا، پھیلانا ہے. یہ اصل مقصد ہے. ورنہ اگر مرنے کٹنے کا نام ہوتا تو پھر جو ہے انبیاء اللہ کی دعوت کو عام نہیں کر سکتے تھے. وہ ہر قسم کی تکلیفوں کو برداشت کرتے تھے. اور مقصد کیا ہوتا تھا؟ تاکہ اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں اور لوگوں کو شرک سے دور رکھیں، انسانوں کی بندگی سے نکال کر کے اللہ کی بندگی کی طرف لائیں، غیر اللہ کی بندگی سے اور شرک اور بدعات سے نکال کر کے اللہ کی
عبادت اور توحید خالص کی طرف گامزن کریں۔ یہ جو ہے انسان کی زندگی کا اصل محور ہے اور مقصد ہے۔ آپ ایک مطالعہ کریں سرسری 23 سالہ دور میں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اندر جتنی بھی لڑائیاں ہوئی ہیں، خواہ وہ غزوات کی شکل میں ہو یا سرایا کی شکل میں ہو، ان سب کی تعداد سینکڑوں تک پہنچتی ہے۔ یعنی سینکڑوں لڑائیاں ہوئی ہیں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ تمام سرایا کو اور غزوات کو اگر ملا لیا جائے، آپ ان کے اندر مقتولین کی تعداد کا اگر پتہ لگائیں گے تو پتہ چلے گا کہ دشمنوں کے اندر جو مقتولین ہیں ان کی تعداد 1000 سے زیادہ نہیں ہے، تقریباً 950 تک جاتی ہے۔ دشمنوں کے اندر یعنی مسلمانوں کے ہاتھوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے ہاتھوں جو لوگ مارے گئے ان کی تعداد 9.5 سے زیادہ نہیں ہے، اور خود مسلمانوں کے اندر جو لوگ مارکے میں کام آئے، جو لوگ شہید ہوئے، ان کی تعداد 150 سے زیادہ نہیں ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ مقصد کیا تھا۔ جو بھی، چاہے وہ دفاعی طور پر ہو یا ہجومی طور پر ہو، جتنی بھی لڑائیاں ہوئی ہیں ان کا مقصد کیا تھا؟ لڑ کر کے کیا مرنا مقصد تھا؟ جیسا کہ آج کل بہت سارے نادانوں کو، احمقوں کو یہ کہتے ہوئے دیکھا جاتا ہے کہ بس ہمیں کسی طریقے سے بھیج دیا جائے، ہم وہیں مرنا چاہتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ اسلامی اصولوں سے نابلدی اور جہالت کا نتیجہ ہے۔ بڑے بڑے اپنے آپ کو علامہ کہنے والے اس طریقے سے میں نے دیکھا کہتے ہوئے کہ بھئی مقصد کیا ہے؟ مقصد ہے اسلام کو سربلند کرنا، اسلام کی دعوت کو عام کرنا، اور اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرنا اگر وہ مظلومیت کا شکار ہے تو جس قدر ممکن ہو سکے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر کسی کو مارا جا رہا ہے تو تم بھی وہاں جاؤ، لے بھائی میرے کو مار دے، میں بھی مرنا چاہتا ہوں، نہیں تو اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا کہ وہ مر گیا تم اس کے ساتھ کیوں نہیں مرے۔ ایسا کوئی سوال نہیں ہوگا۔ جتنا ممکن ہو سکتا ہے اگر تم اس کو ظالم کے ہاتھ سے نہیں بچا سکتے تو کم سے کم اس کے لیے دعا کر سکتے ہو، مظلوم پر بد دعا کر سکتے ہو، مالی امداد کر سکتے ہو، اور سب سے بڑی چیز جو ہے دعا ہے۔ تو جو جیسا امداد کر سکے اس طرح کرے، ورنہ کسی دوسرے کے تعلق سے کسی کو سوال نہیں ہوگا۔ ہر انسان اپنا بوجھ اٹھائے گا، اپنے بارے میں سوال ہوگا، اور جتنا جس کی استطاعت ہے اسی کے مطابق اس کو حکم اسلام کے اندر فاتقوا اللہ ما استطعتم۔ اس سے جو ہے بہت سارے مسائل میں فقہا دیکھو گے علماء استدلال کرتے ہیں فاتقوا اللہ ما استطعتم، اور دوسری آیت ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ ان دونوں آیتوں کو سامنے رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی اس چیز کا مکلف نہیں بناتا ہے جس کو اس کی طاقت نہیں ہے۔ مطلب وہ سوال بھی نہیں ہوگا، جو آپ کے جو ہے تکلیف سے باہر ہے، آپ کی ذمہ داری سے جو باہر ہے، اس کے بارے میں آپ سے نہیں سوال ہوگا۔ آپ جو ہے ہمدردی کا اظہار کریں، دکھ اور تکلیف کا اظہار کریں، دعائیں کریں جو ممکن ہو سکے، اور جو نہ ہو سکے اس کو اگر کوئی کہتا ہے، چلاتا ہے، تو یہ سوائے ناٹک کے اور کچھ نہیں ہے، یا وہ شہرت طلبی کی خاطر ایسا کر رہا ہے کیونکہ وہ کر نہیں سکتا، اس کو خود یقین ہوتا ہے کہ میں یہ کر نہیں سکتا، اور عوام جو ہے احمق ہے، بھولی ہے، اسے تو کچھ پتہ نہیں ہے، وہ سمجھے گی ہمیں بہادر سمجھے گی، اور ہم چاہیں وہاں جائیں یا نہ جائیں پہلے ہی ہمیں مجاہد سمجھ لے گی۔ جی ہاں، ایسے بہت سارے مجاہدین بھٹکتے پھر رہے ہیں گلیوں میں، اور فیس بکوں پر جو ہے بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے پیدا ہوئے ہیں نام کمانے کے لیے اور شہرت طلبی کے لیے۔ تو یہ جو ہے بہت ہی اہم نکتہ ہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں۔ جتنے سریہ یعنی جتنے فوجی دستے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجے، آپ خود اس میں شریک نہیں ہوئے، اور جو غزوات آپ نے کیے تقریباً جو ہے 10-12، سب کو ملا کے اگر دیکھا جائے تو اس میں جو ہے مرنے والوں کی تعداد 1200 تک بھی نہیں پہنچتی ہے، دونوں طرف سے، مسلمانوں کی طرف سے بھی اور دشمنوں کی طرف سے بھی۔
تو کیا مطلب اس کا؟ اصل جو ہے انسانوں کی جان کی حفاظت ہے، عقیدے کی حفاظت ہے، توحید کی حفاظت ہے، دین اسلام کی نشر و اشاعت ہے، اللہ کے کلمے کی سربلندی ہے، یہ ساری چیزیں، اور جو 5 ضروریات انسانیہ ہیں ان کا تحفظ ہے۔ یہ جو جہاد کے مقاصد میں سے ہے، اور جذبات میں جو جذباتی تحریکیں ہیں، لوگوں کے جذبات سے جو کھیلنے والی ہیں، ان کا آپ دیکھو گے تو ان کا مقصد ہی الگ ہوتا ہے۔ وہ اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے، اپنے جو ہے گھٹیا مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے وہ اسلام کے شعائر کا استعمال کرتی ہے، وہ اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے دین کا استعمال کرتے ہیں، اور اس میں اور اپنے اس گھٹیا مقصد میں یہ لوگ کامیاب بھی ہوتے ہیں، اور جب ناکام ہوتے ہیں تو بری طرح سے ناکام بھی ہوتے ہیں۔ بہرحال یہاں پر جو شرط آج بتائی جا رہی ہے کہ ان لوگوں سے جہاد نہیں کیا جاتا ہے، فوراً جو ہے ان سے لڑائی نہیں کی جاتی ہے جن تک اسلام کی دعوت نہ پہنچی ہو۔ وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا۔ اس تعلق سے ایک حدیث پیش کر رہے ہیں شیخ سعد الزاتری حفظہ اللہ اپنی کتاب کے اندر حقیقت الجہاد فی فلسطین، کہتے ہیں کہ اسی طرح ایک حدیث کے اندر آیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا کہ جب تمہاری ملاقات دشمنوں سے ہو تو انہیں 3 چیزوں کی طرف دعوت دو۔ ان میں سے یہ کہ اگر وہ کسی بھی چیز کو مان لیں تو اسے قبول کر لو، یعنی تینوں میں سے اگر وہ کسی چیز کو بھی مان لیں تو اسے قبول کر لو اور اپنے ہاتھ کو روک لو۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ انہیں اسلام کی دعوت دو، اسلام کی طرف انہیں بلاؤ، اگر وہ مان لیں تو اسے قبول کر لو، اور ان سے اپنے ہاتھ کو روک لو۔ اور اس کے علاوہ بھی انہوں نے صرف یہاں پر ایک ہی چیز ذکر کی ہے کہ اگر یہ نہ مانے تو جزیہ کی طرف، جزیہ کے لیے انہیں بلاؤ، اگر اس کو بھی نہ مانے تو پھر لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے علامہ خطابی رحمہ اللہ، جنہوں نے سنن نبی داؤد کی تشریح کی ہے، کہتے ہیں کہ اس حدیث سے کئی احکام مستنبط ہوتے ہیں۔ آپ کی جو سنن نبی داؤد کی شرح لکھی ہے، معالم السنن کے نام سے بہت مشہور ہے، اس حدیث سے انہوں نے بہت سارے احکام مستنبط کیے ہیں۔ انہی میں سے کہتے ہیں کہ یہ بھی ہے کہ قتال سے پہلے مشرکین کو اسلام کی دعوت دینا چاہیے، اور حدیث کے ظاہر سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کی دعوت کے بعد ہی ان سے قتال کیا جائے۔ اس کے علاوہ ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ کافر جس سے جہاد کیا جائے وہ ان لوگوں میں سے نہ ہو جو مسلمانوں کے خلاف لڑائی میں حصہ نہیں لیتے، یا ان کافروں میں سے ہو جن کا جنگ و جدال اور لڑائی سے کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ تو جو لوگ مسلمانوں کے خلاف کسی لڑائی میں حصہ نہیں لیتے ہیں، یا وہ کفار جن کا جنگ و جدال اور لڑائی سے کوئی مطلب اور تعلق نہیں ہوتا ہے، تو ان کے خلاف بھی جنگ چھیڑنا یہ جائز نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کا تعلق خواہ مردوں سے ہو یا عورتوں سے، بچوں سے ہو یا بوڑھوں سے ہو، ان سے قتال بالکل نہیں کیا جائے گا۔ ہاں اگر لڑائی میں شریک ہوتے ہیں یا اپنے تجربات اور جنگی مہارت کے ذریعے لڑائی کرنے والوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، جیسے بزرگ بوڑھے ہیں، ان سے تو قتال جائز نہیں ہے، حتیٰ کہ ان کو مارنا بھی جائز نہیں ہے، خواہ وہ میدان جنگی میں کیوں نہ پائے جائیں۔ لیکن کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ دکھائی دے، یہ معلوم ہو کہ یہ لوگ آئے ہیں میدان جنگ کے اندر اپنی تجربات اور جنگی مہارت کو بتانے کے لیے، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے، تو پھر جو ہے ان سے لڑائی کی جائے گی، ان سے ہونے والے نقصان کو ختم کرنے کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً، کہ اگر وہ تمہارے مقابلے میں آئیں
تو پھر تم بھی جو ہے ان سے لڑائی کرو، خواہ وہ کوئی بھی ہو، تم مقابلہ کرنے والا کوئی بھی ہو، لڑائی اور جنگ چھیڑنے والا کوئی بھی ہو، تو پھر اس سے لڑا جائے گا، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں، یعنی تمام قسم کے مشرکین اور رب العالمین کا انکار کرنے والوں سے یہ جنگ جو ہے چھڑی جائے گی، خاص طور سے جو لوگ دشمنی کرتے ہیں اور مسلمانوں کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں اور ان کے درمیان شرانگیزی پھیلاتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ان کی طرف سے گویا ابتدا اور آغاز ہوئی ہے تو اس کو پورا کیا جائے گا۔ شیخ سعادت ذاتری حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ ان میں سے اگر کوئی بھی شرط کفار کے اندر پائی جائے تو ان سے قتال کرنا حرام ہوگا اور ان سے جہاد کرنا ممنوع ہوگا، بصورت دیگر ان سے قتال اور جہاد کرنا واجب ہوگا۔ یعنی جو انہوں نے منفی شرطیں بتائی ہیں وہ چیزیں اگر ہیں تو پھر ہاتھ کو روکنا ہے، بصورت دیگر ان سے جہاد کیا جائے گا، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قتال اور جہاد پر ابھارا ہے، جیسا کہ تمام دیگر حدیثوں کے اندر موجود ہے۔ انہی میں سے ایک حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اذا امر امیرا علی جیش او سریہ اوصاه فی خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمین خیرا ثم قال اغزوا بسم اللہ فی سبیل اللہ قاتلوا من کفر باللہ اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا ولیدا، یعنی جو غزوے کے جو احکام ہیں اس حدیث کے اندر بتلائے گئے ہیں کہ لڑائی کے موقع پر، جنگ کے موقع پر کن چیزوں کا لحاظ کیا جائے، خواہ وہ عبادت اور بندگی کو لے کر ہو، اللہ کے خوف اور تقوی کو لے کر کے ہو، یا جو سامنے دشمن ہیں ان کے تعلق سے ہو کہ کن چیزوں سے بچا جائے گا اور کن سے لڑائی کی جائے گی۔ آگے جو ہے شیخ سعادت ذاتری حفظہ اللہ اس کتاب کے اندر کچھ اصول اور ضابطے بتا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ دشمنان اسلام کے ساتھ ساتھ ایک طرف تو جو کھلے کفار ہیں ان کے تعلق سے جو چیزیں ہیں اس کو آپ نے بیان کیا صاف صاف، اور ان سے لڑائی کے جو شرائط ہیں، اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ ان دشمنان اسلام کے ساتھ ساتھ بدعتیوں کا بھی اہل توحید سے دشمنی کرنا، جن میں سر فہرست خوارج ہیں۔ کہتے ہیں کہ کفار و مشرکین ہی صرف دین اسلام کے دشمن نہیں ہیں جن سے دین اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچتا ہے، وہ تو کھلے دشمن ہیں، ان کے بارے میں معلوم رہتا ہے، آدمی ان سے محتاط رہتا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ وہ دشمن اسلام ہے جو کھل کر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف دشمنی کرتے ہیں، اور جنہیں سب لوگ جانتے ہیں، بلکہ ان کے علاوہ بھی اسلام اور مسلمانوں سے دشمنی کرنے والے میدان میں موجود ہیں، جو مسلمانوں کے بیچ میں رہ کر بظاہر دین اسلام کا خوب نام لیتے ہیں، مگر خفیہ طور پر یہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے خلاف مطلب جو حقیقی مسلمان ہوتے ہیں، توحید و سنت پر جو عمل کرنے والے ہوتے ہیں، خالص توحید اور خالص سنت پر جو عمل پیرا ہوتے ہیں، توحید کے منافی جو چیزیں جیسے شرک ہے اور اس کے علاوہ دوسری چیزیں، اور خالص سنت کے خلاف جیسے بدعات وغیرہ اور دوسری چیزیں، تو یہ شرک اور بدعات جیسی چیزیں جن کے اندر نہیں پائی جاتی، جو خالص توحید اور سنت پر عمل پیرا ہوتے ہیں، ان سے مخالفت کرنے والے کھلے کفار سے کہیں زیادہ میں سمجھتا ہوں خود جو مسلمان ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، جن کے یہاں شرک اور بدعات پائی جاتے ہیں، وہ ان سے زیادہ دشمنی کرتے ہیں۔ تو یہ اسی چیز کو بیان کر رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے خود خفیہ طور پر ایسے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے ہیں اور ان کے خلاف اپنی پوری سرگرمی لگا دیتے ہیں۔ یہ اندر کے جو دشمن ہیں باہر کے دشمنوں سے کئی گنا زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ جو اندر کے دشمن ہیں، جو توحید کے دشمن ہوتے ہیں، سنت خالص کے جو دشمن ہوتے ہیں، یہ باہر کے جو دشمن سے
زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ یہ اسلام کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، یہاں تک کہ مسلمانوں کو یہ حق سے باطل کی طرف اور نور سے تاریکیوں کی طرف نکال کر لے جاتے ہیں، اور لوگوں کو اس کا احساس تک نہیں ہوتا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ یا اہل بدعت سے مراد تمام قسم کے وہ لوگ ہیں جن کا بدعت اور بدعقیدگی سے کچھ بھی تعلق ہو، اور وہ اپنا نام کچھ بھی رکھیں، ان سب سے ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار۔ حتیٰ کہ یہ لوگ جو ہے اہل توحید بھی کہہ سکتے ہیں اپنے آپ کو، اہل سنت بھی کہہ سکتے ہیں اپنے آپ کو، لیکن یہ سب سے بڑے بدعتی ہوتے ہیں۔ ان کے یہاں شرک اور بدعت اور قبر پرستی سب کچھ پائی جاتی ہے، لیکن پھر بھی اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں۔ چنانچہ ایک مشہور حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی اس آیت کو تلاوت فرمائی، وَالَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَمِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ۔ اس آیت کو پڑھنے کے بعد کہتی ہیں ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا رَأَيْتِ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ سَمَّى اللَّهُ فَاحْذَرُوهُمْ، کہ جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑے ہوں تو یاد رکھو کہ یہی لوگ ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ذکر کیا ہے کہ یہ لوگ فتنہ اور فساد برپا کرنا چاہتے ہیں، متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑ گئے۔ آپ دیکھیں گے اہل بدعت کی پہچان ہے کہ یہ لوگ ایسے جو ہے متشابہ دلائل سے استدلال کرتے ہیں، متشابہ دلائل سے استدلال کریں گے، سلف نے اس کا کیا معنی متعین کیا ہوا ہے، کیونکہ واضح طور پر اس آیت سے کوئی حکم پتہ نہیں چلے گا، اس کو کون جانے گا؟ قرآن نے خود کہا والراسخون فی العلم، جو راسخین فی العلم ہوتے ہیں، جو کتاب و سنت کے ماہر علماء ہوتے ہیں، وہی جو ہے صاف صاف اس کا حکم بتائیں گے اور اس سے کیا استدلال ہے، کیا صحیح ہے، وہی چیز بتائیں گے۔ لیکن یہ چونکہ اس کے اندر جو ہے آدمی اپنے حساب سے چاہے تو کچھ بھی معنی نکال سکتا ہے، ظاہری معنی اس کا کچھ ہو سکتا ہے، لیکن گہرائی میں جائیں گے تو اس کا کچھ اور مفہوم ہوگا۔ تو اہل بدعت کی یہ پہچان ہے کہ یہ ایسے ہی متشابہ دلائل سے استدلال کرتے ہیں اپنے غلط فکر کو رائج کرنے کے لیے، اپنی بدعت اور اپنی بدعقیدگی اور اپنے انحراف کو بڑھاوا دینے کے لیے، اس کو پروموٹ کرنے کے لیے۔ اس کی واضح مثال جو ہے آپ سمجھ سکتے ہیں قرآن کی مشہور آیت سورہ توبہ کے اندر وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ اب اس کا ظاہری ترجمہ یہی ہے کہ جو اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ کافر ہے۔ اب آپ جو اس کو ترجمہ کر کے جس کو چاہو اس کو کافر کہتے پھرو، جو بھی شریعت کے مطابق فیصلہ نہ کرے۔ اب مثال کے طور پر کوئی جو ہے اپنے عرف عادت کے مطابق کہیں پر یا اپنی طرف سے کوئی حکم یا کچھ بنا کے دستور رکھا ہوا ہے، وہ کوئی کمپنی چلا رہا ہے یا کوئی ادارہ چلا رہا ہے یا ملک ہی چلا رہا ہے، تو وہ اپنے ہاتھ کا دستور بنا کے رکھا ہوا ہے، تو اگر اس کے مطابق کوئی فیصلہ کرتا ہے، اپنے ہاتھ سے بنایا ہوا دستور ہے کوئی، تو سوال یہ ہے کہ کیا وہ کافر اور مرتد ہو جائے گا؟ یہ چیز مطلق نہیں ہے، اس کے اندر تفصیل ہے۔ اب مثال کے طور پر کوئی آدمی ادارہ چلا رہا ہے، اس نے کچھ قانون اور ضابطہ بنایا ہے، دستور بنایا ہے، اس کے مطابق وہ فیصلے کرتا ہے، جرمانہ بھی عائد کرتا ہے اور بہت سارے احکام اس پر مرتب کرتا ہے اپنے دستور کے مطابق، تو کیا وہ کافر ہو گیا، مرتد ہو گیا؟ ظاہر سی بات ہے، آپ مطلق طور پر نہیں کہہ سکتے ہیں، چاہے وہ کوئی ادارہ چلا رہا ہو، کوئی ملک چلا رہا ہو، کوئی بھی ہو، اس کے اندر تفصیل ہے، اور یہ چیز جو ہے یہ لوگ نہیں بتاتے ہیں۔
تو یہ اپنی مرضی کے مطابق جس کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں، ان کے کچھ متعین ٹارگٹ ہوتے ہیں، ان کو ذہن میں رکھتے ہیں اور اسی ماحول ذہنی کے مطابق یہ بولتے ہیں، اور سامعین بھی ان کے سمجھتے ہیں کہ یہ کس کو جو ہے کافر اور مرتد کہہ رہے ہیں اور اس آیت کو کس پر فٹ کر رہے ہیں۔ اب اگر کوئی جو ہے اپنے بنائے ہوئے دستور کے مطابق کرتا ہے، مثال کے طور پر وہ جو ہے دستور جو ہے قرآن اور سنت کے خلاف نہیں ہے، تو اگر قرآن اور سنت کے خلاف نہیں ہے کوئی ضابطہ، کوئی اصول، اور اس کے مطابق کوئی فیصلہ کرتا ہے، تو کیا وہ کافر ہو جائے گا؟ بھئی ایسے ضابطے اور اصول تو خود جو ہے صحابہ نے بنائے، خلفائے راشدین نے بنائے ایسے اصول اور ضابطے، اور اس کے مطابق فیصلے ہوتے تھے۔ تو شریعت کے خلاف اگر کوئی اصول اور ضابطہ نہیں ہے تو یہ تو انسان کو بنانے کا اختیار ہے۔ قرآن میں خود جو ہے اختیار دیا گیا ہے دو فریقوں کی، دونوں آپس میں جو فیصلہ کریں گے اس کو مان لو۔ میاں بیوی میں اختلاف ہو جائے، دونوں طرف سے فریق اکٹھا ہوں اور آپس میں فیصلہ کریں، جو کریں وہی لوگ مان لیں۔ تو آپس میں زندگی گزارنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ ایسے اصول اور ضابطے آدمی بنا سکتے ہیں، بس شرط یہ ہے کہ وہ اصول اور ضابطہ جو انسان نے بنایا ہے وہ شریعت کے خلاف نہ ہو، یہ پہلی چیز ہے۔ اور اس اصول اور ضابطے کے مطابق اگر کوئی آدمی فیصلہ کرتا ہے وہ کافر نہیں ہوگا، نہ مرتد ہوگا، حالانکہ وہ شریعت کی روشنی میں وہ فیصلہ نہیں ہے، یعنی اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسے ٹکراتا بھی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی کسی انسان کے بنائے ہوئے دستور، اصول اور ضابطے کے مطابق فیصلہ کرتا ہے اور وہ شریعت کے خلاف ٹکراتا ہے اور وہ کر رہا ہے اس کے مطابق فیصلہ، اب مثال کے طور پر جو ہے چوری کی سزا کیا ہے؟ ہاتھ کاٹنا ہے۔ اب وہ کچھ دوسرا سزا، کوئی دوسرے جو ہے کارروائی کر رہا ہے، دوسری سزا متعین کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے زنا ہے، شراب نوشی اور دوسری چیزیں ہیں، یا بہت سارے ایسے مسائل ہو سکتے ہیں، طلاق کا مسئلہ ہے، آئلی اور خانگی مسائل ہیں۔ شریعت نے بہت سارے جو ہے قرآن اور حدیث میں بیان کیے ہیں کہ اس کا یہ حکم ہوگا، اس کا یہ حکم ہوگا، لیکن اس نے جو ہے کچھ اپنا ایسے جو ہے اصول بنا کے رکھا ہے جو صریحاً واضح طور پر جو ہے کتاب و سنت کے خلاف ہے وہ۔ تو اب یہ دستور جو اس نے انسان نے بنایا ہے یہ شریعت کے مخالف ہے واضح طور پر، اور اس کے مطابق وہ فیصلہ کر رہا ہے، تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ یہاں بھی تفصیل ہے کہ یہ جو شریعت کے مخالف دستور ہے یا ضابطہ ہے یا اصول ہے، انسان فیصلہ کر رہا ہے، چاہے وہ کسی ملک کا حاکم ہو، یا کسی قریہ کا کوئی قاضی ہو، پنچ ہو، یا خود جو ہے کوئی اپنے گھر کا مالک ہو، یا اپنی کمپنی کا کوئی جو ہے باس ہو، وہ اپنے جو ہے کام کرنے والوں یا اپنے مزدوروں کے درمیان فیصلہ کرو، کوئی بھی ہو، کسے باشد، من جو ہے نکرا ہی، لیکن نہیں، کچھ لوگ جو ہے اپنے آپ کو مستثنا قرار دیتے ہیں، پوری دنیا کو مستثنا قرار دیتے ہیں، صرف اور صرف کچھ حکومتوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں، کچھ حکمرانوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ جی ہاں، یہ آیت جب پڑھیں گے، ڈاکٹر اسرار جیسے لوگ میڈیا میں، سوشل میڈیا پر ان کی ویڈیو جو وائرل ہے، یہ آیت پڑھیں گے تو لوگوں کے ذہن میں، اور وہ ایسے پڑھنے والے خود جو ہے کچھ ماحول ذہنی ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو ذہن میں رکھتے ہیں، صرف انہیں کو مراد لیتے ہیں، جبکہ آیت کسی کے لیے خاص نہیں ہے، سب کے لیے عام ہے۔ تو اب یہاں اگر کوئی شریعت کے خلاف، کوئی باقاعدہ کسی بھی حکم، شرعی حکم کے خلاف، صراحتاً خلاف کوئی ضابطہ بناتا ہے، اس کے مطابق کوئی فیصلہ کر رہا ہے، تو اب اس کا کیا حکم ہوگا؟ یہاں بھی تفصیل ہے کہ وہ کس طریقے سے سوچ کے کر رہا ہے۔ کیا وہ یہ سوچ کے کر رہا ہے کہ جو ہے شریعت کے مقابلے، اسلامی شریعت کے مقابلے یہ جو ہمارا بنایا ہوا ضابطہ اور اصول ہے زیادہ اچھا ہے، زیادہ بہتر ہے، یا وہ یہ سمجھتا ہے کہ دونوں برابر ہے، چاہے ایسے کرے ویسے کرے؟ اگر یہ دونوں سوچ ہے انسان کی تو پھر وہ کافر ہوگا، لیکن اگر وہ کر رہا ہے کسی مجبوری کی وجہ سے، یا جو ہے
وہ اسلامی شریعت کو بہتر تو سمجھ رہا ہے، اچھا سمجھ رہا ہے، لاپرواہی کی وجہ سے کر رہا ہے، دین اسلام کو اور اس کی شریعت کو اچھا سمجھ رہا ہے، افضل سمجھ رہا ہے، اور یہ جو وضعی دستور ہے جو انسان نے اپنا یہ ضابطہ بنایا ہوا ہے اس کو نہیں سمجھ رہا ہے کہ یہ جو ہے زیادہ اچھا ہے، لیکن وہ کسی مجبوری کے تحت کر رہا ہے، تو اس کو کافر نہیں کہہ سکتے ہیں، بلکہ اس کے بارے میں علماء نے کہا ہے کہ یہ گویا گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو رہا ہے۔ تو آپ دیکھیں وہی کام انسان کر رہا ہے، لیکن کبھی جو ہے وہ کافر ہوتا ہے، کبھی وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن کیا اس میں جو خود صحابہ سے اس آیت کی تفسیر موجود ہے، سلف سے جو ہے موجود ہے کہ اس کی تفسیر موجود ہے، تو آپ صحابہ ایسی جو متشابہ آیات، متشابہ جو دلائل ہوتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اس میں جو ہے اپنا فہم کام نہیں کرے گا، اس میں ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اس تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ ہے، فرمان ہے، صحابہ نے اسے کیا سمجھا، کچھ ان سے اقوال مروی ہے، یہ دیکھنا پڑے گا۔ قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے، اب ہم اگر یہ سب نہیں دیکھیں گے تو ظاہر سی بات ہے خود سے فیصلہ کرنا پڑے گا، تو ہمارا فیصلہ تھوڑی مانا جائے گا یا ہمارا فہم تھوڑی کام کرے گا۔ اس طریقے سے تو جو بھی آئے گا اپنے فہم سے چلنا شروع کر دے تو پھر دین کا کیا ہوگا بھائی؟ اہل کتاب جو تھے یہود و نصارہ، انہوں نے اپنے ہی سمجھ سے تو پورا ستیہ ناش کر دیا، یہودیت اور نصرانیت میں جو ہے اللہ کے دین اسلام کو بدل دیا، یہودیت اور نصرانیت بنا دیا۔ انہوں نے اسی وجہ سے کہ انہوں نے اپنے حساب سے سمجھ، اپنی خواہشات اور مرضی کے مطابق اس کو جو ہے انٹرپریٹ کر کے لوگوں کو تشریح کر کے لوگوں کے سامنے بتا کر کے گمراہ کیا اور دین کو کا جو ہے تیا ماچا کر دیا۔ تو یہ جو ہے اسلام کے اندر باقاعدہ پابند بنایا گیا اس چیز کا کہ ہم اس کو ویسے ہی سمجھیں گے جیسا نبی نے سمجھایا اپنے صحابہ کو، اور صحابہ نے جیسے دین کو سمجھا ہے۔ جب فہم سلف کہتے ہیں، منہج سلف کہتے ہیں، تو یہی مراد ہوتا ہے، حجیت کے اعتبار سے صحابہ کا فہم اور صحابہ کا منہج مراد ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ چیز ضروری ہے کہ ہم جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے سمجھایا ہے اس آیت کے بارے میں، یا اور بھی کوئی آیت۔ اب جیسے میں بتا رہا تھا کہ قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ اب یہاں جیسے ظلم ہے کہ انسان جو ہے ایمان لائے اور اس کے بعد کسی طرح کا کوئی ظلم نہ کرے، ظلم دیکھیں یہاں پر نکرا ہے، کسی طرح کا کوئی بھی ظلم۔ گناہ کیا ہے؟ ظلم ہے، کوئی بھی گناہ انسان کرے، وہ اللہ کے حقوق کے خلاف ہو یا بندے کے حقوق کے خلاف، وہ ظلم ہی ہے۔ کوئی بھی انسان گناہ کرتا ہے، غلط کام کرتا ہے، وہ ظلم ہے۔ یہ بہت سخت، اگر ظلم کو اس کو جو ہے ظلم کے ظاہری لفظ کے مطابق ظلم کا معنی لیا جائے تو یہ آیت بہت ہی سخت ہے کہ ایمان لانے کے بعد جب تک آدمی پورے طور پر ظلم سے بچے گا نہیں، جب تک وہ گویا ہدایت پر مانا ہی نہیں جائے گا، اس کے لیے نجات ہی نہیں ہے۔ اس لیے بعض صحابہ کرام جو نہیں سمجھ سکے بہت پریشان ہوئے، اللہ کے رسول کے پاس گئے اور کہا کہ اللہ کے رسول ایونا لم یظلم نفسہ، کون ہے جو ظلم سے پاک ہو؟ بھئی انسان اپنے نفس پہ ظلم کر سکتا ہے اور اللہ کے حقوق میں جو ہے اسے کوتاہی ہو سکتی ہے، بندوں کے حقوق میں کوتاہی ہو سکتی ہے، انسانوں پہ ظلم کسی نہ کسی ناحیے سے کرتا ہی رہتا ہے۔ تو یہاں پہ تو کہا گیا ہے کہ کسی طرح کا کوئی ظلم نہ کرے، تو اللہ کے رسول نے اس کی جو تفسیر بتائی، کہا یہاں جو ظلم کا لفظ آیا اسے شرک مراد ہے، اس سے وہ ظلم نہیں مراد ہے جو تم لوگ سمجھ رہے ہو۔ سیب یہی بات ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے خوارج سے کہا تھا جب انہوں نے قرآن کی آیت وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ سے استدلال کیا تھا۔ اور جو تحکیم کا معاملہ پیش آیا تھا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے درمیان، اس کا انہوں نے انکار کیا، بائیکاٹ کیا، اور علی اور معاویہ رضی اللہ عنہ اور دیگر جو صحابہ اس میں شریک تھے سب کو انہوں نے کافر کہہ دیا اس آیت کی بنیاد پر۔ جی ہاں، تو یہ خوارج جو آج ہے نا، ان کی جو نسلیں یا ان کے جو جد امجد وغیرہ تھے، ان کے دادا پردادا نے صحابہ تک کو کافر کہا ہے۔ جی ہاں، اسی آیت کو بنیاد بنا کر کے انہوں نے جب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب مناظرہ کر رہے تھے ان خوارج سے، تو انہوں نے اسی آیت کو پیش کیا
تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے سیم وہی الفاظ کہے جو اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ اس سے وہ کفر نہیں مراد ہے جسے تم سمجھ رہے ہو، یعنی دائرہ اسلام سے خارج کرنے والا، بلکہ اس سے وہ کفر مراد ہے جو دائرہ اسلام سے خارج کرنے والا نہیں ہوتا ہے، یعنی کفری عمل جس کو گناہ کبیرہ کہتے ہیں، انہوں نے کفر دون کفر یا کفر اصغر کہا، جس طریقے سے اللہ کے رسول نے بتایا۔ اب قرآن کے اندر آیا للذین احسنوا الحسنى وزیادہ۔ اب آدمی اپنی مرضی سے اگر اس کا مطلب نکالے تو کچھ بھی کہہ سکتا ہے، جنہوں نے نیکی کیا ان کے لیے اچھائی ہے اور مزید ہے، تو کیا مطلب اس کا؟ اگر ہم اس کا مفہوم سمجھنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یا صحابہ کا جو ہے فہم اور انہوں نے کیا سمجھا اس کو نہ لیں تو آدمی اس سے کیا سمجھے گا؟ اپنی مرضی سے جو چاہے وہ مراد لیتا رہے۔ جو لوگ جنہوں نے نیکی کیا ان کے لیے اچھائی ہے اور مزید ہے، للذین احسنوا الحسنى وزیادہ۔ ظاہر سی بات ہے آدمی جو ہے کچھ بھی کہہ سکتا ہے اپنی طرف سے، اس سے یہ مراد ہے، اس سے یہ مراد ہے، تو بھئی اسلام کے اندر تو ایک ہی مراد ہوگا، اللہ تعالیٰ نے تو وہاں ایک ہی مراد لیا ہوگا، اور آدمی جو انسان کی عقلیں متفاوت ہوتی ہیں کچھ بھی مراد لے سکتا ہے، کوئی کچھ کہے گا کوئی کچھ کہے گا۔ تو یہود و نصارہ کی طرح سے ایسی اپنی اپنی تشریح انسان کرتا رہے گا؟ نہیں، ہمیں مکلف بنایا گیا، ہم پابند ہیں کہ دین کی تشریح وہی مانی جائے گی جو نبی نے صحابہ کو بتایا ہے، اور صحابہ نے جو سمجھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اسی کو پوری امت کو سمجھایا ہے، اسی کو ہم فہم سلف کہتے ہیں، فہم صحابہ کہتے ہیں، وہی ضروری ہے۔ اور اس سے جب نکلتے ہیں تو گمراہی پیدا ہوتی ہے، تب جا کر کے تقلید منحوس آتی ہے، لوگوں کے اندر گمراہیاں ہوتی ہیں اور فرقے بنتے ہیں، کیونکہ اپنی اپنی سمجھ سے اپنے اپنے منہج اور طریقے سے دین کو سمجھتے ہیں اور عمل کرنا شروع کرتے ہیں۔ وہاں پر ہم نبی کے بتائے ہوئے طریقے اور صحابہ نے جیسے سمجھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور نبی کے سامنے عمل کیا، اس سے ہم ہٹ جاتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، آپ جائے صحیح مسلم کے اندر باقاعدہ اس آیت کو ذکر کیا گیا ہے اور اس کا مفہوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ یہاں الحسنہ سے مراد جنت ہے، کہ جنہوں نے نیکی کیا ان کے لیے اچھائی ہے، مطلب جنت ہے۔ وہ زیادہ اور مزید ہے، یہاں مراد ہے النظر الی وجہ اللہ الکریم، اللہ یعنی دیدار الہی ہے، اور یہ مسلمانوں کو، مومنوں کو جنت کے اندر سب سے بڑی نعمت ملے گی۔ سب سے بڑی نعمت جو جنتیوں کو ملے گی وہ کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ تو اسی چیز کا ذکر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، للذین احسنوا الحسنى وزیادہ۔ تو یہ تو حدیث میں اللہ کے رسول نے بتایا، اب یہ کنفرم ہو گیا، اب کون کیا مراد لے گا؟ اب کسی کا مراد وہاں کام نہیں کرے گا، کیونکہ یہاں حدیث آ گئی، اللہ کے رسول نے یہی صحابہ کو سمجھایا ہے کہ یہ مراد ہے اس سے، اور صحابہ کرام نے اسی کو حدیثوں میں روایت کیا کہ ہم نے نبی سے سنا ہے، نبی نے ایسا بتایا ہے۔ یہ کس نے ذکر کیا ہے؟ صحابہ نے ذکر کیا ہے۔ اور کوئی بھی حدیث آپ اٹھا کے دیکھو، حدیث کی کتابوں میں جاؤ دیکھو، آخر میں آپ کو ملے گا کوئی نہ کوئی صحابی، وہ یہی بتائے گا کہ ہم نے نبی کو ایسا کہتے ہوئے سنا ہے، ایسا عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے، آپ کو ایسا فرماتے ہوئے ممبر پر ایسا فرماتے ہوئے میں نے آپ کو سنا۔ صحابی نے سب طریقہ سن کر کے اللہ کے رسول سے دیکھ کر کے بتلایا ہے، دین کی تشریح کی ہے۔ اور یہ کیا مراد ہے یہاں پر آیت کے اندر؟ یہ بھی ایک صحابی نے اللہ کے رسول سے سن کر کے بیان کیا ہے۔ تو ضروری ہے کہ ہم فہم سلف سے جڑ کر کے رہیں اور اسی کی روشنی میں دین اسلام کا ہم انٹرپریٹ کریں، تبھی جا کر کے ہمارے اندر سے ہر طرح کا اختلاف جو ہے ختم ہوگا۔ جی ہاں، جب ہم صحابہ کے منہج اور فہم کے مطابق دین پر عمل کرنا شروع کریں گے تب جا کر کے ہمارے اندر اتحاد ہوگا اور سارا اختلاف ختم ہوگا۔ یہ جو ہے بتی گل کرنے سے اختلاف ختم نہیں ہوگا، یہ صرف اور صرف بھکتی کے لیے آزمائش ہے۔ بہرحال میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔